ایک دریا کے کنارے بنے خوبصورت گھر میں چینچل نامی بکری اور اس کا بیٹا ٹیٹو رہتے تھے۔ چینچل اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اگر کسی کام سے اسے باہر جانا پڑتا تو اپنے بیٹے کو گھر کے اندر بند کر کے تالا لگا جاتی۔ ایک دن چینچل کو اپنی بیمار خالہ کی مزاج پرسی کے لیے جانا پڑا۔ اس نے ٹیٹو سے کہا، اپنا خیال رکھنا، میں سورج غروب ہونے سے قبل واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ کسی اجنبی کے لیے دروازہ مت کھولنا۔ چینچل کی روانگی کے کچھ دیر بعد ہی ایک بھیڑیا جو کافی دنوں سے اسی انتظار میں تھا کہ کب بکری اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر جائے کہ وہ اسے کھائے، یہ موقع آج اسے مل گیا۔ آہا چینچل، تو اپنے موٹے تازے بیٹے کو گھر چھوڑ گئی ہے۔ آج رات روسٹ بکرے کے ڈنر کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ بھیڑیے نے اپنی آواز بدل کر دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، میرے پیارے پوتے، دروازہ کھولو، میں تمہارا دادا ہوں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ ٹیٹو نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو کہا، ارے یہ تو وہی خوفناک بھیڑیا ہے جس کے متعلق ماں نے مجھے خبردار کر رکھا ہے، میں اس کی چال میں نہیں آؤں گا۔ پیارے دادا دان، مجھے آپ کی آواز سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ بات کرنا، کھیلنا چاہتا ہوں، لیکن پچھلا دروازہ تو باہر سے بند ہے اور سامنے والی دروازے کی چٹخنی کافی اوپر لگی ہوئی ہے۔ ٹیٹو نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھیڑیے نے کہا، دادا جان، یہ دروازہ بہت مضبوط ہے اور آپ جیسے بزرگ سے کھلنا مشکل ہے۔ آپ کسی لوہار سے لوہے کی کوئی سلاخ مجھے لا کر دیں تو میں اندر والی چٹخنی کھول دوں گا۔ ٹیٹو نے بڑی ہوشیاری سے کہا، بیوقوف بچہ کہیں کا، اسے اپنا نوالا بنانے کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ بھیڑیے نے غصے سے سوچا، بہتر ہے بیٹے، میں یوں گیا اور یوں آیا، انتظار کرو۔ بھیڑیا لوہار بھالو کے پاس دوڑا دوڑا گیا اور اس سے لوہے کی سلاخ مانگی۔ اس پر بھالو لوہار نے کہا، میں ضرور دوں گا لوہے کی سلاخ، اگر تم مجھے کھیت سے شہد کا کوئی چھتا لا کر دو۔ بھیڑیا شہد حاصل کرنے کے لیے کھیت کی طرف دوڑا، جہاں ایک کسان سے اس کی ملاقات ہوئی۔ جناب، کیا آپ مجھے شہد کا کوئی چھتا دینا پسند کریں گے؟ کسان نے کہا، بالکل، کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں آج بہت تھک گیا ہوں، ذرا میرے کھیتوں میں پانی ڈال دو، کسان نے کہا۔ بھیڑیا کڑی دھوپ میں کام کرنے لگا، اسے معلوم نہیں تھا کہ کھانے کے لیے اتنی محنت کرنا پڑے گی۔ اسی دوران چینچل گھر واپس لوٹ آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ایک گڑھا کھود رہا ہے تو اس کو مخاطب کر کے بولی، ارے ٹیٹو بیٹے، یہ کیا کر رہے ہو؟ بھیڑیا میرے پیچھے ہے ماں، لیکن میں نے بھی اسے ٹھکانے لگانے کی ایک نادر ترکیب سوچ رکھی ہے۔ ٹیٹو نے اپنے منصوبے سے ماں کو واقف کیا۔ واہ، بہت خوب میرے ہوشیار بیٹے، میں گڑھا کھودنے میں اپنے نوکیلے سینگوں سے تمہاری مدد کروں گی۔ ادھر کھیت پر یہ لو شہد کا چھتا، اب تم کام ختم کر کے جا سکتے ہو، کسان نے بھیڑیے سے کہا۔ شکر ہے، میں تو سمجھا تھا کہ یہ مجھ سے سارا دن مسلسل کام لے گا۔ بھیڑیے نے سوچا اور چھتا لے کر بھاگتا ہوا لوہار کو شہد دینے اس کے پاس پہنچا۔ لوہار نے شہد لے کر سلاخ دیتے ہوئے کہا، یہ لو بھائی، یہ بہت مضبوط ہے۔ وہ سلاخ لے کر فوراً بکری کے گھر آیا۔ میرے پیارے پوتے، میں تمہارے لیے لوہے کی سلاخ لے آیا ہوں، یہ دیکھو، یہ رہی۔ بہت بہت شکریہ دادا جان، آپ یہ مجھے کھڑکی سے دے دیں، ٹیٹو نے کہا۔ جاؤ میری ماں، جلدی سے اس پردے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ پھر ٹیٹو نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بھیڑیا ویسے ہی تیزی سے جھپٹا اور دھڑک وہ دروازے کے سامنے کھدے گڑھے میں گر گیا۔ پھر منصوبے کے مطابق چینچل اس کی طرف دوڑی اور سینگوں سے اس کی خوب درگٹ بنائی۔ بھیڑیا چلاتا رہا، بچاؤ بچاؤ۔ بلاخر بھیڑیا جان سے گیا، اسے لالچ کی سزا مل گئی۔ چینچل نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹیٹو بیٹے، آج تم نے اس بھیڑیے کو اچھا سبق سکھایا ہے۔ ہاں ماں،
اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میں بخوبی اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ تو دیکھا پیارے بچوں، کیسے عقل مندی اور ہمت کے ساتھ ٹیٹو نے اپنی جان بچائی۔ تو انسان کو زندگی میں مشکلات درپیش آتی رہتی ہیں، ہمت اور بہادری سے ان مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں، لائک کریں اور ہمارے کاف کہانی چینل کو سبسکرائب کریں۔